والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین اور میری پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں سلفی جامع مسجد جیراج پور کے مصلیان کا ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شمیم صاحب اعظمی حفظہ اللہ کہ جن لوگوں کی کاوش اور کوشش سے آج کا یہ دینی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یقیناً اس طرح کی دینی محفل کا منعقد کرنا، دینی محفل کا انعقاد کرنا یہ دور حاضر کی سخت ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر اس طرح کے پروگرام کا کرنا نوجوانوں کو، لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو اس سے جوڑ کر رکھنا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم قرآن و حدیث کی باتیں سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، بعد مرنے کی بھی کامیابی ہمارا قدم چلے گی۔ محترم سامعین، آج کے اس پروگرام کے اندر مجھے جس موضوع کے تحت کچھ بات عرض کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ضروری کیوں۔ قرآن و حدیث کی اتباع پیروی ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، اس نقطے پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم سامعین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نسل انسانی کا آغاز، یعنی انسان کی نسل کا جو آغاز کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے انسان ہے آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں روح پھونکی اور پھر انہی کی بائی کسی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو رہنے کے لیے جگہ کہاں دی؟ وہ جگہ دی جہاں پر جانے کے لیے ہر مومن بندہ تمنا کرتا ہے، یعنی کہ جنت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر، یعنی جنت میں آپ لوگوں کو ٹھہرنا ہی آپ لوگوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرنے کے لیے جگہ کہاں دی؟ جنت۔ مگر یہ بھی کہہ دیا کہ جنت میں جہاں چاہو ٹہلو، پھرو، کھاؤ، پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ منع کر دیا ایک درخت کا جنہیں شجر ممنوعہ کہا جاتا ہے، اس شجر ممنوعہ کے پاس نہ جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ دونوں لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس کے پھل کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو، آدم کو بھی، حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دیا، اور جب زمین پر اتارا تو ان دونوں کے لیے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کے لیے ایک قانون، ایک دستور، ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک نظام مقرر کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جو اس نظام اور اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ تو ہمارے یہاں کامیاب ہو کر دوبارہ جنت میں آئے گا، انہیں جنت ملے گی، لیکن جو اس اصول کے خلاف چلے گا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ وہ اصول کیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی اتباع پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی مشکل میں نہیں پڑے گا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے کہے گا لما حشرتنی اعمى، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں صاحب بصیرت تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلا دیا ایسے ہی آج تجھے بھی بھلا دیا گیا. تمہارے سامنے علماء قرآن کی آیت پڑھ کے حدیث پڑھ کے سمجھاتے بتاتے، لیکن تم اپنی روش پر باقی تھے. تمہارے سامنے ساری باتیں آ گئی، حق آ گیا، صحیح بات تمہارے سامنے پیش کر دی گئی، پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑے تھے، اپنی انا پر اڑے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق اور سچ ہے. تمہارے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، علماء نے بتایا سنایا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا. جس طرح تم دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیے تھے، آج ایسے ہی تمہیں بھلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قانون کی وضاحت کر دی جس قانون کو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کے بعد بنایا، اور کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو دستور ہے، یہ جو اصول ہے، اس قانون کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا. وہ قانون کیا ہے؟ یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ وہ قانون ہدایت ہے. اب ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں اس کی تشریح، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. اگر قرآن کی آیت سے اس کی تفسیر نہ ملے تو پھر اصول تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے. تو اب یہ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ کس چیز کو ہم ہدایت کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی وضاحت کر دی. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللہ نے کہا کہ ہم نے بہترین حدیث نازل کیا. یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین، جس کے ٹاپک، جس کے عنوان ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانی بار بار دہرائے جاتے ہیں. اور صحیح بات ہے، قرآن کریم جتنے دہرائے اور پڑھے جاتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو پڑھا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے. وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر، قرآن کے مفہوم کو جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے اگر قرآن کی آیت پڑھی جائے، آخرت کا ذکر کیا جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، قبر کا ذکر کیا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، پھر ان لوگوں کے جلد یعنی چمڑے اور ان کے دل اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر وضاحت کر دیا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن. کیونکہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی چل رہی کہ اللہ نے یہاں پر قرآن کو حدیث کا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کیا، مطلب قرآن نازل کیا. اور اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. گویا جس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بطور قانون ہمارے لیے مقرر فرمایا وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی
اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پشت پھیرو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو سن لو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. رسول کے اوپر تو اتنا ہی ہے جتنا اس پر بوجھ ڈالا گیا، جتنی ان کو ذمہ داری دی گئی. یعنی رسول کی ذمہ داری یہ ہے تبلیغ کرنا، باتوں کو پہنچا دینا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے اسے قبول کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رسول کی دعوت کو تم قبول نہیں کرو، لیکن رسول کا کام ہے پہنچا دینا، تمہارا کام ہے اسے قبول کرنا. رسول نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری اسے قبول کرو. اور سنو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. گویا رسول کی اطاعت یہی ہدایت ہے. تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ جس ہدایت والے قانون کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ قانون ایک تو اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن ہے، اور اس آیت سے پتہ چلا کیا رسول کی اطاعت کیا ہے، حدیث. تو دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ہدایت اور قانون جو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے مقرر فرمایا وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کی اتباع ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث کی ہی اتباع کا حکم دیا اور دوسری چیزوں کی اتباع سے روکا ہے، منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تم پر تمہاری جانب نازل کی گئی، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء تم اس کے علاوہ کسی دوسرے دوستوں کی اتباع نہ کرو. دیکھیں قرآن و حدیث کی اتباع کا حکم دیا اور دوسروں کی اتباع سے روک دیا، منع کر دیا. اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہاری جانب نازل کی گئی. ہماری جانب کیا نازل کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم منزل من اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے. اور قرآن یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے ادا کردہ کلام ہے. اور اسی قرآن کو مخلوق کے مسئلے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے برسائے گئے، جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا. بادشاہ وقت کہتا ہے اسے کہو یہ اللہ کی مخلوق ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے ادا کردہ کلام ہے، ویسے مخلوق نہیں کہہ سکتا. بادشاہ وقت کہتا ہے جیل میں ڈالے جائیں گے، گھوڑے برسائے جائیں گے، کہاں مجھے برداشت ہے، میں گھوڑے کھا سکتا ہوں، جیل میں جا سکتا ہوں، پر رب کے فرمان کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا. انہوں نے وہی کہا جو اللہ کے رسول کا حکم تھا، قرآن کا حکم تھا. وہ یہ کہتے رہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. بادشاہ وقت کہتا ہے کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کی پاداش میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ائمہ اربعہ کے اندر شامل ہے، آپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، گھوڑے برسائے گئے، لیکن آپ نے کبھی موافقہ نہیں کیا کہ چلو یار مار سے بچ جائیں گے، جیل سے بچ جائیں گے، مان لگے نہیں. تو یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے اور حدیث یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے. کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، وہ وہی بات کہتے جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی، بغیر وحی کے اللہ کے نبی نہیں کچھ کہتے، کچھ بھی نہیں بولتے. آپ نے جو بھی کہا، جو بھی حکم دیا وہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوگی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول حکم نہیں دیتے. تو گویا اللہ کے رسول کی بات بھی منزل اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور قرآن بھی اللہ کی جانب سے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی اتباع کرو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تم اس کی اتباع کرو. تو اللہ کی جانب سے کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث. اس لیے
اتباع کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنے سے اللہ نے خود منع کر دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے ولی اور دوستوں کی اتباع نہ کریں۔ ہمارے سامنے کوئی کتنا اونچا کیوں نہ ہو، اس کا مقام کتنا اونچا کیوں نہ ہو، ولی کامل کیوں نہ ہو، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، ہم کریں گے تو کس کی؟ قرآن و حدیث کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے قرآن و حدیث کی اتباع کی کہ قرآن و حدیث ہی ایسی کتاب ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں، کسی کا کلام ایسا نہیں جس میں غلطی نہیں، قرآن و حدیث کے اندر غلطیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل قرآن کے آگے پیچھے کسی بھی جانب سے نہیں آ سکتا، یعنی اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں چیلنج دیا، پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسا ایک قرآن لا کر دکھا دو، کوئی نہیں لا سکے۔ کہا قرآن چھوڑو 10 سورے لا دو، 114 سورے قرآن کریم کے اندر تم 10 سورے لا دو، نہیں لا سکے۔ کہا ایک سورہ ہی لا دو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اللہ نے نکرہ استعمال کیا، کوئی ایک سورہ لا دو، چھوٹی سے چھوٹی سورہ لا کر دکھا دو، لیکن پوری دنیا کے فصحاء علماء عاجز رہے اور قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورہ بھی نہیں لا سکے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تین آیت چھوٹی چھوٹی آیت، اس جیسی بھی سورہ نہیں لا سکے۔ پورے عرب کے بڑے بڑے فصیح بلیغ فصحاء علماء موجود تھے، لیکن وہ عربی جاننے کے باوجود قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ ہے، قرآن کے اندر ایک نقطے کی بھی کمی نہیں، ایک حرف کی بھی کمی نہیں، کیونکہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی زبان سے ادا کرتا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک بھی ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی جو بھی باتیں سنتا اسے نوٹ کر لیتا، لکھ لیتا۔ قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ تم ساری باتیں نوٹ کر لیتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میں کہا یار بات تو صحیح ہے، اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ساری بات نہیں نوٹ کرنا چاہیے، چھوڑ دیا لکھنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتیں نوٹ کر رہا تھا، لیکن قریش کے لوگوں نے ایسے کہا میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا ما یخرج منہ الا حق، لکھو میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ تو گویا حدیث اور قرآن یہ دونوں غلطیوں سے محفوظ ہے۔ اب کوئی کہے کہ یار آپ تو کہتے ہیں حدیث کی غلطیوں سے محفوظ ہے، صحیح ہے، صحیح حدیثیں جو ہے وہ غلطیوں سے محفوظ ہے۔ اب جو ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے نہیں، وہ راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ سند کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان کے ضعف کی وجہ سے، ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ضعیف ہوتی ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ضعیف نہیں، انہوں نے بیچ میں کڑ کر بیان کر دیا تو ضعیف ہے۔ راوی بیچ میں کذاب ہے، جھوٹا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے تو وہ ضعیف ہے، ورنہ بذات خود رسول پاک کا قول ضعیف نہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات بھی کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں یار آپ کہتے ہیں ضعیف ہے اسے نہیں ماننا، یہ صحیح ہے اسے ہم لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ آپ کے والد صاحب ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ان کو پھینک دو گے، ان کو گھر میں نہیں رکھو گے؟ تو لوگوں
کیوں نہیں؟ کہا جب وہ ضعیف ہو گئے آپ ان کو اپنے گھر کے اندر رکھیں گے، ان کی خاطرداری کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو پھر ضعیف حدیثوں کو کیوں پھینک دیتے ہیں؟ ان کو بھی لینا چاہیے. یہ کیا ضعیف ہوگی چھوڑو. تو اس سلسلے میں لے کے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ محدثین نے حدیث کے کچھ اصول و ضوابط مرتب کیے. اس اصول کے مطابق اگر وہ حدیث صحیح نہیں تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے. لیکن بعض علماء نے ان کو اسی کی زبان میں جواب دے دیا. جس بھاشا میں انہوں نے پوچھا اسی بھاشا میں جواب دے دیا. کہا سنو آپ کے والد کمزور ہو گئے یا ہمارے والد کمزور ہو گئے، آپ کہتے ہیں پھینکنا نہیں چاہیے، ہم بھی کہتے نہیں پھینکنا چاہیے. مگر یہ بتاؤ کہ والد صاحب کمزور ہو گئے تو آپ ان سے آپ کام کروائیں گے کہ یہ کہیں گے کہ آپ آرام کریں؟ نہیں، یہی کہا جائے گا آپ آرام کریں، ان سے کام نہیں کروایا جائے گا. کام کون کرے گا؟ بھائی ان کے جو بچے ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں جو طاقتور ہیں وہی کام کریں گے. باقی والد صاحب سے کہا جائے گا بھائی آپ کمزور ہو جائیں گے، ضعیف ہو چکے، اب آپ آرام کریں. ایسے ہی ضعیف حدیث کے مقابل میں جو صحیح حدیث، قوی، مضبوط، طاقتور حدیث ہے ان پر عمل کیا جائے گا، اس سے کام لیا جائے گا. جو ضعیف اور کمزور ان سے کہا جائے گا آرام کرو. یہ ایک منطقی جواب دیا ہے علماء نے. لیکن صحیح جواب اس کا جو ہے وہ یہ کہ محدثین کے اصول کے مطابق وہ حدیث اگر ضعیف ہے تو پھر ہم اور آپ اس اندر کیل و قال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ غلطیوں سے پاک ہے، قرآن کریم کی غلطیوں سے پاک ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی اتباع ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تیسری وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی. قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو خیر کی دعوت دی، برائی سے روکا. اور جب آپ دنیا سے جانے لگے آخری وقت ہوا، پوری دنیا کے مومنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ نے تیسری چیز کا نام نہیں لیا، کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز میری سنت یا حدیث مبارکہ ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں یاد رکھو قرآن اور حدیث کی وہ عظیم چیز ہے کہ جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا. دنیا سے جاتے ہوئے پوری دنیا کے مومنوں اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم قرآن و حدیث کی اتباع کرو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اگر اس سے ہٹ جاؤ گے رائے حق سے بھٹک جاؤ گے. اس لیے قرآن و حدیث کی اتباع کرنا ہم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. اور کہیں پر کسی معاملے میں اگر ہم سے چوک ہو رہی ہو، غلطی ہو رہی ہو، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں بھائی صحیح حدیث یہ ہے، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس پر رجوع کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی حق ہے وہی سچ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. فجعل معاویہ یستلم الارکان كلها. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خانے کعبہ کی چاروں کونے کا استلام کر رہے تھے. چار کونا ہے، چاروں کونے کا استلام کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا لینا تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما. آپ ان دونوں رکنوں کا بوسہ کیوں دے رہے؟ اللہ کے نبی نے تو اس کا بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی نے تو صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا بوسہ دیا، اس کا استلام کیا. آپ باقی دو کونوں کا بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا جملہ کہا؟ لیس شیء من البیت محجورا. خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں. خانہ کعبہ بابرکت گھر ہے، روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر یہ خانہ کعبہ ہے. اس گھر کے اندر نماز پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 درجہ زیادہ ہے. خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہمارے پیغمبر نے نہیں کیا تو ہم بھی نہ کریں, یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو ہی گنوں کا استعمال کیا ہے تو ہم تیسرے اور چوتھے کا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے الفاظ ہے, کہتے فقال معاویہ صدقت, حضرت معاویہ نے کہا ہے عبداللہ بن عباس آپ نے سچ کہا. ہمیں صرف دو ہی کا استعمال کرنا چاہیے, تیسرے چوتھے کا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے نہیں کیا. یہاں دیکھیں ایک صحابی سے غلطی ہوئی, دوسرے صحابی نے روکا, منع کیا, سمجھایا, دلیل پیش کی, انہوں نے رجوع کر دیا, کہا نہیں یار بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو حق آ جائے, سچ آ جائے, اس پہ ہمیں سمجھنا بتانا, اپنے سب کو جھکا دے, یعنی اسے تسلیم کر دے. نہیں یار جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے, وہی حق ہے, وہی بہتر ہے, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک چوتھی وجہ آپ کے سامنے رکھوں, یہ کتاب و سنت کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو کامیاب جماعت کہا, فرقہ ناجیہ کہا, کامیاب ہونے والی جماعت کہا, وہ جماعت کتاب و سنت کی اتباع کرنے والی جماعت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں, نصارہ 72 فرقوں میں, اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. سب کے سب جہنم میں, صرف ایک جنت میں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ اور اللہ کے رسول کس پر ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے, قرآن و حدیث میں. تو قرآن و حدیث کی اتباع ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ جس جماعت کو اللہ تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب جماعت کہا, وہ جماعت قرآن و حدیث کی متبع یعنی پیروکار اور اتباع کرنے والی جماعت ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی ہی اتباع اور پیروی کریں. ایک پانچویں وجہ آپ کے سامنے رکھوں کہ حشر کے میدان میں نجات پانے کے لیے جو معیار ہوگا قرآن و حدیث کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ و رسول یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا وله عذاب مہین. اللہ نے اس دونوں آیت کے اندر اصول بتلا دیا, ضابطہ, کہ جو اللہ سے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا, ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, اللہ اس کے رسول کے حدود کو کراس کرے گا, پار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا. اور یہ رسواء العذاب ہے. جہنم کیا ہے؟ رسواء العذاب ہے. تو گویا قیامت کے دن جو معیار ہوگا, جس معیار پر توڑ کر انسان کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا, جزا اور بدلہ دیا جائے گا, وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کون قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارا ہے, کون اپنے من کے موافق گزارا ہے, اور اپنے علماء کے تابع رہ کر گزارا ہے. علماء کے تابع ہم اسی وقت رہ سکتے ہیں جب علماء قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو بات بتائیں. اگر قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات کہتے ہیں ہم ان سے دوری اختیار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم قرآن و حدیث ہے, اور اسی کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو حشر کے میدان میں جو معیار ہوگا وہ کتاب و سنت ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیے ہیں حشر کے میدان میں آپ کامیاب ہوں گے, ورنہ آپ ہمارے ذلیل اور رسوا ہوں گے, اور آپ کی وہاں کوئی ویلو نہیں ہوگی, اور کوئی آپ کا بچا نہیں پائے گا. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کوئی بات نہیں, میری پیروی کرو, میرے تابع دار بن جاؤ, میرے مرید بن جاؤ, میں تمہیں بچا لوں گا. یہ کیا بچائیں گے؟ ہم کسی کے مرید بن جائیں اور ہمیں بچا لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, آپ کا یہ عالم ہوگا اس رب کے سامنے پیشانی جھکائے ہوگی,
اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد صل تغدا اشفا تشفع، اے رسول اپنے سر کو اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، تب جا کر رسول اللہ سفارش کریں گے۔ آپ ڈائریکٹ سفارش بھی نہیں کر سکتے، یہ حال ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج دنیا کے عام انسان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرید بن جاؤ، بہت سے مریدی والے لوگ کہتے ہیں ہمارے مرید بن جاؤ، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے۔ تمہاری سفارش وہاں کیسے ہوگی؟ وہاں تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی بھی رب کے سامنے ڈائریکٹ سفارش نہیں کر سکتے۔ آپ جا کر پیشانی جھکائے ہوئے ہوں گے، سر کو جھکا دیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ جب اجازت دے گا تب ہم اللہ کے رسول سے سفارش کریں گے۔ یہی سبب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تمام خاندان والوں کو جمع کر کے کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو جہنم سے بچاؤ، فإنی لا أغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اپنی لڑتی جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی کہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جن کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سے بھی آپ نے کہا تھا میری بیٹی سلیمی من مالی ما شئت فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لو، میرے مال سے میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں حشر کے میدان میں میں تمہارے کچھ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ رسول پاک کا یہ عالم ہے، لیکن آج بہت سے میری مریدی کرنے والے یہ عوام الناس کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ کچھ کرو نہ کرو، میرے مرید بن جاؤ، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ قیامت کے دن جزا اور سزا کا جو معیار ہوگا وہ قرآن و حدیث، کتاب و سنت۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ کو بہتر جزا اور بدلہ دیا جائے گا، اگر آپ اس کے برعکس زندگی گزارنے والے ہیں تو آپ پر ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنے تمام اختلافی مسائل کے اندر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ ہر اختلاف کے اندر ہم مومنوں کے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ہم کہاں رجوع کریں؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی طرف۔ ہم اپنے فیصلے کہاں کروائیں؟ قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ آئے اسے ہم قبول کریں، میں بھی اپنی آرا کی چکر میں یہ کہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور دنیا کی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سول کورٹ وغیرہ میں جائیں وہاں کی چکر لگائیں۔ ان سب سے بہتر ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر کچھ علماء ہمارے درمیان فیصلہ کرنے نہیں کر پا رہے، ہم دوسرے علماء کو بلا لیں۔ ہمارے مرکز بہت سارے ہیں، ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں ہم جا کر اپنے مسائل کو حل کر دیں۔ لیکن اگر ہم یہاں کورٹ کچہری کا رخ کرتے ہیں بجائے فائدہ کے، نقصان ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ کا جو حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمہارا کسی کے معاملے میں من شیء، شیء نکرہ کا استعمال ہے، نکرہ اور معرفہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نکرہ عام چیز کے لیے وضع کیا جاتا ہے، عام چیز کے لیے بنایا جاتا ہے، یہاں پر اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی میٹر میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ان تمام اختلافات کا حل کہاں ڈھونڈو؟ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث سے ان اختلافات کا حل ڈھونڈو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور اس پر تمہیں اجر ملے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دین سے بنی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل کا حل قرآن و حدیث سے ڈھونڈیں، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو یا زمین کی تقسیم کا، وراثت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسائل ہو، تمام اختلافی مسائل کا حل ہم قرآن و حدیث سے ڈھونڈیں گے۔ اس میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں کہ کتاب و سنت کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی سواری پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دے دیا، اے رسول دنیا والوں سے یہ کہہ دو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے،
یعنی جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ کہا. اور ایک حدیث کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی, ایک سیدھی لکیر کھینچی, دائیں اور بائیں نے کچھ لکیریں کھینچا, اور پھر بیچ والی لکیر پر, بیچ والی لائن پر آپ نے اپنی انگلی کو رکھ کر کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. بعض روایت میں ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا, کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. بعض روایت کے مطابق یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے, اسی کی اتباع کرو, اس کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع نہ کرو. اور ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو دائیں اور بائیں والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں, ان راستوں سے بچو اور تم سیدھے راستے کی اتباع کرو. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کتاب و سنت والا, اللہ اور اس کے رسول والا راستہ ہے, قرآن و حدیث والا راستہ ہے. اس لیے اگر ہم قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے, بعد مرنے کی بھی کامیابی ہمارا قدم چھوئے گی. اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں, کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی عمل ہو, اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یقین جان لو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں رہیں گے, آخر میں بھی ذلت ہمارا مقدر ہوگی. اس لیے ہر معاملے کے اندر ہمیں قرآن و حدیث کی ہی اتباع کرنا ہے, اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. ہم کبھی یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا, ہمارے فلاں نے ایسا کیا, آج ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے, بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یار یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یہ صحیح ہے, اس لیے ہم اسی پر عمل کریں گے, کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے. دین کی بنیاد وحی الہی پر, کتاب و سنت پہ ہے. دین کی بنیاد عقل و فہم پر نہیں, عقل و فہم پر نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ خلیفہ ثانی ہے, دوسرے خلیفہ ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر, آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول پاک کے عقد نکاح میں تھی. ہم تمام مومنوں کی ماں ہے حضرت حفصہ, آپ کے والد دوسرے خلیفہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے, جن کے مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا, جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپ کا مقام بہت ہی اونچا تھا. آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں, حضرت اسود کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کا بوسہ دیتے ہیں. بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں اے پتھر, اے حضرت اسود, اعلم انک حجر, اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما تقبلت, اگر میں نے رسول اللہ کو تیرا بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. دیکھیں کیا اہم بات کی, کہا کہ اے حضرت اسود تو پتھر ہے, تو پتھر ہے, تو نفع و نقصان کا مالک نہیں. اگر رسول اللہ نے تیرا بوسہ نہیں دیا ہوگا تو میں نہیں دیتا. عقل کہہ رہی کہ پتھر ہے بوسہ دے دو, لیکن دین کہہ رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے, رسول کا قول کہہ رہا ہے یعنی بوسہ دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. ہماری عقل چاہے کچھ بھی کہے, اگر دین کہتا ہے, اسلام کہتا ہے, رسول پاک کا قول اور حکم کہتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. لہذا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ہم کتاب و سنت کی اتباع کریں, اسی میں ہم اس دنیا کے اندر کامیاب رہیں گے, بعد مرنے کے لیے کامیابی ہمارا قدم چنے گی. اگر اس کے ہم خلاف چلیں گے تو نہ دنیا میں کامیاب رہیں گے اور نہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ.